ہیلو، میرا نام ہے سید مزمل، اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ خادم حسین رضوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اور اس پہ جو پاکستانی لبرلز کا ری ایکشن ہے، میں بہت حیران ہوں اس پہ، کیونکہ میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کچھ پڑھ لکھ کے بات کیا کریں گے، لیکن اتنا سپرفیشل ہے کہ وہ یا تو خوشی منا رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خس کم جہاں پاک، یہ بندہ چلا گیا، اب مسئلے حل ہو جائیں گے، ایکسٹریمزم ختم ہو جائے گا، شدت پسندی ختم ہو جائے گی، اب کچھ جو ہے نا بہتری آ جائے گی۔ اور دوسرا رسپانس یہ ہے کہ یار ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کے نظریات جو تھے اس پہ بات ہی نہ کرو، کوئی بات نہیں یار، اب جو ہونا ہے ہو گیا۔ دونوں ہی سپرفیشل پوزیشنز ہیں اور دونوں ہی انجسٹ ہیں۔ یہ ضیاء الحق کا جب طیارہ حادثہ ہوا تھا تب بھی جو لوگ سیلیبریٹ کر کے یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے نظریات ختم ہو جائیں گے، وہ آج تک دیکھ رہے ہیں، آج تک دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو پھیلائی ہوئی آئیڈیالوجی تھی وہ ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ بجائے کہ یہ دیکھیں کہ اتنا مین سٹریم میں یہ لوگ پہنچ کیسے گئے، آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں سپرفیشلی بچوں کی طرح کہ یار شکر ہے یہ کام ہو گیا ہے، حالانکہ یہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ انالیسس کرنے کا ٹائم ہے۔ انالیسس کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ ہسٹوریکلی ہمیشہ سے سب سے پیسفل پاکستان یا اوور آل مسلم کمیونٹی میں جو حلقہ تھا وہ بریلویز رہے تھے، کیونکہ وہ صوفی اسلام کے پیروکار تھے، حنفی اسکول سے ان کا تعلق ہے، اور وہ صوفی اسلام کی ترویج کیا کرتے تھے، اور ویسٹرن لوگ بھی کہتے تھے کہ صوفی اسلام ہی فیوچر ہے اسلام کی پیسفل پروجیکشن کا۔ ایسا کیا ہوا کہ صوفی اسلام کے پیروکار ہارڈ لائنر بن کے، ریڈیکل بن کے، سڑکوں پہ آ کے گاڑیاں توڑ کے آپ کا کیپٹل اس پہ حملہ کر کے اس پہ قابض ہو جانے میں کامیاب ہوئے، اور ڈی جی رینجرز پنجاب کو ان کو پیسے دینے پڑے، یا پھر ان کو جا کر جو ہے نا ان سے ڈیل کرنی پڑی، اور اس ڈیل میں گارنٹر اور بہت سے لوگ بنے، گورنمنٹ کو 2-3 دفعہ گھٹنے ٹیکنے پڑے، ریسنٹلی بھی ایگریمنٹ کیا ان سے۔ ایسا کیا ہوا؟ تو ایسا یہ ہوا کہ 1970 سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا کہ دیوبندی فیکشن کو بہت امپاور کیا گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں جب افغان طالبان کی ضرورت پڑی تو دیوبندیز کو ہتھیار بھی دیے گئے، پیسے بھی دیے گئے، اور بریلویز کو دیوار سے لگایا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے ریڈیکلائزیشن مارجنلائزیشن سے آتی ہے، یعنی کہ دیوار سے لگاؤ گے تو فرسٹریشن آئے گی اور پھر وہ نکلے گی ایک دن۔ تو کسی حد تک اس پہ اپلائی ہوتا ہے کہ ان کے شرائنز پہ حملے ہوئے، مزارات پہ، لاہور کا داتا صاحب کا دربار ہو اس پہ، یا پھر اور بہت سے مزاروں پہ حملے کیے گئے، دھماکے کیے گئے، اور ان کو اس چیز کا غصہ بھی تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اتنی سپیس ملی ایک دم ان کو کہ NA 120 کے الیکشن سے یہ سٹارٹ ہوئے لاہور سے، اور 2018 کے الیکشن میں یہ پنجاب کی تیسری سب سے بڑی پارٹی بنی، تحریک لبیک پاکستان، تھرڈ لارجسٹ پارٹی، پاکستان کی 5ویں سب سے بڑی پارٹی ان ٹرمز آف ووٹ بنی۔ نیشنل اسمبلی میں سیٹ کوئی نہیں دی، لیکن ان کو پارٹی سپوائلر کہا گیا کیونکہ انہوں نے نون لیگ کے 13 MNAs توڑ لیے، مطلب 13 سیٹوں پہ نون لیگ جیت سکتی تھی، جو کہ ان کی وجہ سے نہیں جیت سکی، کیونکہ انہوں نے بیچ میں کچھ ووٹ لے کے ان کا کمپٹیشن خراب کر دیا۔ خواجہ سعد رفیق بھی ان کے متاثرین میں سے ایک ہیں، جو عمران خان سے 1000 ووٹ سے ہار گئے، لیکن TLP کے کینڈیڈیٹ کو اس حلقے سے 7000 ووٹ پڑا ہوا تھا۔ تو آپ اگر یہ سب دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ بندہ چلا گیا، تو 21 لاکھ ووٹ لیا پاکستان سے اس نے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک آئیڈیالوجی بن چکی ہے۔ ایک پرسنالٹی کی ڈیتھ سے جو آئیڈیا انکلکیٹ ہو گیا ہوتا ہے نا، وہ ختم نہیں ہوتا، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سب دیوبندی الائنسز بنی پاکستان کے اندر، سپاہ صحابہ بنی، اس پہ بین لگا، تو سپاہ صحابہ کے جو لوگ تھے وہ ASWJ، اہل سنت والجماعت، والجماعت اور واجماعت کا بھی فرق ہے، ویسے یہ واجماعت والے ہیں حنفی سنی، والجماعت والے جو ہیں وہ دیوبندی ہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ مین سٹریم پارٹیز میں چلے گئے، جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، اور سمیع الحق صاحب کی JUI میں چلے گئے۔ تو یہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یار ہمارا نہ کوئی سٹیک ہے، نہ کوئی بات سنتا ہے، نہ کچھ ہے۔ تو خادم رضوی صاحب وہ انسان تھے جو 2011 میں محکمہ اوقاف کے ملازم تھے، گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازم تھے۔ تو ممتاز قادری والے واقعے پہ انہوں نے اوپنلی اس کو سپورٹ کیا، اس بات پہ انہیں نوکری سے نکالا گیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری نوکری نہیں چاہیے، اور پیسے بھی نہیں لیے، پینشن بھی نہیں لی، اور بیٹے کو جاب آفر کی اس کی جگہ پہ، وہ بھی نہیں لی اس نے۔ تو ایک بات وہ والے مولوی حضرات بھی پاکستان میں بہت ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسی کے کہنے پہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ والا میں اسلامی نظریہ لے کے چل پڑوں گا، تو یہ وہ والا نہیں ہے، یہ جینونلی موٹیویٹڈ آدمی تھا، جو وہ بات کر رہا تھا وہ جینونلی کنوکشن تھی اس کی،
اور پھر اس طرح سے ہوا کہ یہ جلسوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال 2017 میں بلکہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم حلوے کھانے والے یا مزاروں پہ جانے والے نہیں ہیں، اب ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ اب اس نے یہ بھی کہا کہ دیوبندیز کو اب ہماری ٹرمز پہ آ کے ہم سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے پاس اب وہ عروج ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی شروع سے ہی ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے، اور ایک صدی پوری بریلویز کو ان پہ مظالم ڈھائے گئے ہیں، ہمارے بزرگوں کو مارا گیا ہے، لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے، اب ہم تگڑے ہو چکے ہیں۔ اور ان کا اپنا بیان ہے کہ اسلام تلوار سے ہی پھیلا ہے، یہ امن کی بات مت کرو۔ یہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا خادم رضوی صاحب نے کہ یہ امن سے نہیں تلوار سے پھیلا ہے۔ تو ایک ریڈیکل فیس ہم نے دیکھا، اور بجائے اس کے کہ پوری دنیا کے جو لوگ اس بات پہ حیران ہیں کہ ایک دم صوفی اسلام کے پیروکاروں کو کیا ہوا کہ وہ اتنے ریڈیکل ہو گئے، اتنا ایکسٹریمزم پھیل گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ آئیڈیاز کتنے کنٹیجیس ہیں، یہ کس طرح سے پھیلی جا رہے ہیں اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، کہ جو سب سے پیسفل صوفی اسلام کے پیروکار تھے بریلویز، جو آخری ایک حلقہ بچا تھا جو کہ پیسفل تھا، وہ بھی گیا، وہ بھی ریڈیکل ہو گیا۔ بجائے کہ یہ سوچیں، آپ سب مل کے نا وہ پوسٹ کری جا رہے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا ہوا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے خادم رضوی کی۔ مطلب اتنی سپرفیشیلٹی ہے آپ میں، اگر تو آپ میں اور کلرجی میں نا پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ وقت جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے سوچنے کا کہ ان لوگوں کو مین سٹریم میں ریڈیکل پوزیشن لینے پہ کس چیز نے مجبور کیا، جو زندگی میں اور ہسٹری میں کبھی ہتھیار اٹھانے کے حق میں تھے ہی نہیں۔ تھینک یو۔